محمد رفیع صاحب کی جدوجہد کی کہانیاں تو آپ نے بہت سن رکھی ہوں گی. آج ایک آپ کو ایسی ہی دلچسپ کہانی سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. لیکن ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے وہی درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا. محمد رفیع صاحب کے جب اپنا اسٹرگلنگ پیریڈ سے شروع کر رہے تھے اور اسٹوڈیوز کے چکر لگا رہے تھے, لوگوں کے سامنے ایک اپنے کام کی درخواست پیش کر رہے تھے, تو یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا کہ رفیع صاحب محمد رفیع بنے, دی محمد رفیع بنے. اور جب ایسی صورتحال ہو کہ بیک گراؤنڈ پر کوئی اسٹرانگ ریفرنس بھی نہ ہو, بیک گراؤنڈ پہ کوئی بڑا خاندان بھی نہ ہو, تو ایک شخص اٹھا لاہور سے پھر بمبے اور پھر اس کے بعد جب تک رہا, بلکہ اب تک اس کے پائے کا کوئی سنگر نہیں آیا. لیکن کیا یہ راتوں رات ہو گیا؟ کیا یہ اچانک ہو گیا؟ کیا اس کو پیچھے کوئی محنت نہیں تھی, کوئی داستہ نہیں تھی؟ تو ایسی بات نہیں ہے. ایک ایک روپے کے لیے محمد رفیع صاحب نے کام کیا ہے, ایک ایک روپے کے لیے لوگوں کی منتیں کی ہیں, ایک ایک روپے کے لیے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. طفیل فروقی ایک بہت بڑے موسیقار تھے. پری پارٹیشن سے پہلے اکٹھے ہی جو فلمیں بنتی تھی اس میں انہوں نے بڑا موسیقی دی, بڑا وہاں پر کام کیا. پھر پارٹیشن کے بعد یہ پاکستان میں آ گئے. تو جب پری پارٹیشن جب وہاں پہ ہو رہا تھا, فلمیں بن رہی تھی, کبھی بمبے تو کبھی لاہور, دو بڑے مرکز تھے, تو محمد رفیع صاحب کی بھی جدوجہد چل رہی تھی. طفیل فروقی اور محمد رفیع صاحب کا لاہور کے تعلق تھا, دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے. لیکن محمد رفیع صاحب لاہور سے بمبے چلے گئے ہوئے تھے اور طفیل فروقی صاحب کبھی لاہور کبھی بمبے فلم کے سلسلے میں ان کا آنا جانا رہتا تھا. لیکن محمد رفیع کے ساتھ ان کے اور ان کے خاندان کی تھوڑی سی شناسائی تھی, اور محمد رفیع صاحب انہیں دونوں اسٹوڈیوز کے چکر بھی لگاتے ہوتے تھے, اور انہیں دنوں فلمیں بن رہی تھی, وہ فلمیں بنا رہے تھے. سونا چاندی اور کہو نا, یہ فلمیں بن رہی تھی. تو جب محمد رفیع صاحب اسٹوڈیو پہنچے, یہ کام کے سلسلے میں سارا دن اسٹرگل کرنے اور شام کو کام نہ ملنا, واپس آ جانا. لیکن محمد رفیع صاحب ایک چیز جانتے تھے کہ لفظ ہے کامیاب, پہلے آپ کو کام ڈھونڈنا ہے, کامیاب آپ بعد میں ہوں گے, پہلے کام کی تلاش کرنی ہے. اگر آپ کو کام مل گیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے, پیسہ خود بخود آپ کے پیچھے آ جائے گا. یہ محمد رفیع صاحب غالباً اسی سوچ کے اوپر عمل کر رہے تھے. وہ کام کی تلاش میں جاتے تھے, پیسہ ان کا ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی تھی. تو طفیل فروقی صاحب نے محمد رفیع صاحب کو دیکھا, ان سے بات کی, تو انہوں نے ان کو اپنی جو کلاسیکی گانے تھے ان کو ایک فلم میں چانس دے دیا. جو چانس محمد رفیع صاحب کے لیے بڑا اہم ثابت ہوا. بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, بڑی ایمانداری کے ساتھ, بڑا زور لگا کے محمد رفیع صاحب نے اس فلم کے گانے گائے, اور فلم کے گانے تقریباً سارے ہی عوام کو بڑے پسند آئے. تو اس کا معاوضہ 1 روپیہ طفیل فروقی صاحب نے محمد رفیع صاحب کو دیا. یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں 1 روپیہ بھی بڑی رقم تھی. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 1945 1946 کی بات ہے, لیکن جو محمد رفیع کے کام کا معاوضہ 1 روپیہ نہیں بنتا تھا اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو. اس وقت بھی نہیں بنتا تھا, بے شک وہ اسٹرگلنگ میں تھے یا جو بھی تھے. 1 روپیہ دیا, محمد رفیع صاحب نے چپ کر کے جیب میں ڈالی اور کہا کہ یہی میرے لیے سب کچھ ہے, یہ میرے لیے بہت ہے. آپ کی اتنی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے کام دیا, مجھے آواز لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا. میری پردہ اسکرین کے اوپر آواز آئے گی, عوام فیصلہ کر دے گی, لوگ فیصلہ کر لیں گے مجھے سننا ہے کہ نہیں سننا. تو پیسہ پھر اس کے بعد محمد رفیع صاحب کے قدموں پہ رہا. لیکن کام, آج کا بھی نوجوان نسل پہلے پیسہ سوچتی ہے کہ ہمیں پیسہ کیا ملے گا. آپ کام ڈھونڈیں, کام تلاش کریں, آپ جو بھی اسکل رکھتے ہیں, جو بھی کام کرنے میں آپ ماہر ہیں, آپ کام ڈھونڈیں, کامیاب آپ خود بخود ہو جائیں گے. پہلے آپ کام ڈھونڈیں, کام کی تلاش کریں, وہ بغیر پیسے کے کریں, آپ اس پہ مہارت حاصل کریں, اور جب آپ کو پوری اسکل آ جائے گی تو پھر پیسہ خود بخود آپ کی ویلیو کو بڑھائے گا. ایسے محمد رفیع صاحب, اور محمد رفیع صاحب نے سوچتے کہ بھئی مجھے اس کا 1000 روپیہ دو یا 500 روپیہ دو پھر میں گانے گاؤں گا, تو محمد رفیع صاحب نہ بن پاتے. انہوں نے پیسہ نے کہا 1 روپیہ 50 پیسے 10 پیسے 5 پیسے, موڑا اس کو چھوڑو, مجھے کام دو, میرا کام دنیا کے سامنے آئے گا اور چڑھتا سورج ساری دنیا دیکھ لیتی ہے. تو آپ سے ملاقات میں اگلی ویڈیو میں کرتا ہوں. بتائیے گا, کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا.